نہ صبر چھوڑنا نہ نماز چھوڑنا. اے ایمان والو، صابر رہنا اور نمازی رہنا. اور آگے کیا فرمایا؟ ان اللہ مع الصابرین. فرمایا میں صابروں کے ساتھ ہوں. اللہ فرما رہا ہے سبحان اللہ. جو صبر کرتے ہیں نا، فرمایا میں ان کے ساتھ ہوں. جنہیں غم لگ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو وہ روتے پیٹتے نہیں ہیں، صبر کرتے ہیں. چونکہ رونا پیٹنا بے صبری ہے. یہ ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی جانتا ہے کہ بے صبری کیا ہے. کسی کا کوئی فوت ہو جائے نا تو محلے کے لوگ پھر افسوس کے لیے بھی جاتے ہیں، اور جن کا فوت ہو جائے وہ پھر رو پیٹ رہے ہوتے ہیں. تو محلے کا ان پڑھ آدمی بھی جا کر یہی کہتا ہے یار صبر کرو. وہ دیکھ رہا ہے یہ بے صبری کر رہا ہے، اسے بھی پتا ہے یہ بے صبری ہے رونا پیٹنا، اور کہتا ہے یار صبر کرو، جس نے دیا تھا اسی نے لیا. ہم سب بھی تو اسی کی طرف جانے والے ہیں. تو ایک ان پڑھ بندہ بھی جانتا ہے کہ صبر کیا ہے، بے صبری کیا ہے. یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے اے ایمان والو، جو مصیبت آ جائے، جیسی مصیبت آ جائے، جیسا غم لگ جائے، نہ صبر چھوڑنا نہ نماز چھوڑنا، کیونکہ میں صابروں کے ساتھ ہوں. اب مجھے امام الانبیاء کے غلاموں بتاؤ کہ امام الانبیاء کا وہ گھرانہ، وہ لوگ جو کربلا میں کہتے ہیں، اور اس گھرانے سے تو امت نے قرآن پر امر سیکھا ہے. اللہ فرماتا ہے مصیبت آ جائے تو صابر رہنا ہے. تو جب کربلا والوں پر، رسول کے گھر والوں پر مصیبت آئی تھی تو ان کا عمل اس آیت کے مطابق تھا یا مخالف تھا؟ کہ جس گھرانے سے امت نے قرآن پر عمل سیکھا ہے، بلکہ وہ تو قرآن کو بچانے کے لیے ہی تو گردنیں کٹوا رہے تھے. وہ تو قرآن کی تعلیمات کی حفاظت کے لیے گھرانہ لٹا رہے تھے. تو ایمان سے بتاؤ کہ جو قرآن بچانے کے لیے کٹ رہے ہیں، ان کا اپنا عمل قرآن کے خلاف ہو سکتا ہے؟ کہ جیسے بیان کرتے ہیں دوسرے بھی اور اپنے بھی بعض بدبخت کہ بیویوں نے میتوں پہ پیٹنا شروع کر دیا تھا، اور بال کھول لیے تھے، اور خاک ڈال لی تھی، اور نوحے پڑتی پھری تھی، اور مرثیے گا رہی تھی. تو کیا وہ یہ قرآن کی آیتیں بھول چکے تھے؟ انہیں نہیں معلوم تھا خدا کیا کہتا ہے؟ پورے قرآن میں اللہ رب العزت نے کہیں نہیں فرمایا کہ میں بے صبروں کے ساتھ ہوں. پورے قرآن میں نہیں فرمایا اللہ رب العزت. دیکھ لیں اسی رکوع میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا. اچھا عجیب بات یہ ہے، جو ربط آیات ہے وہ بھی ایک علم ہے کہ ایک آیت کے بعد دوسری آیت کیوں آئی ہے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے یہ جو الفاظ میں نے تلاوت کیے، یہ آیت ختم ہوتی ہے نا تو شہیدوں کا ذکر شروع ہوتا ہے. یعنی آیت کیا ہے جو میں نے پڑھی؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. آگے ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. جو رب کے راستے میں مارے جائیں، شہید ہو جائیں، انہیں مردہ نہ کہنا، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تم نہیں سمجھتے ان کی زندگی. صبر کا حکم پہلے دیا، شہیدوں کا ذکر بعد میں کیا. پہلی آیت اس میں صبر کا حکم ہے، مصیبت بن جائے صابر رہنا. آگے پھر شہیدوں کا ذکر کیا. کیوں؟ اللہ کو معلوم تھا ایک وقت آئے گا بعض بدبخت لوگ کربلا کے شہیدوں پر پیٹیں گے، بے صبری کریں گے، روئیں گے، ماتم کریں گے،
فرمایا میں شہیدوں کا ذکر بعد میں کرتا ہوں، صبر کا حکم پہلے دے رہا ہوں کہ ان کا نام لے کے پیٹتے نہ پھرنا، بے صبری نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ مع الصابرین، میں بزدلوں کے ساتھ نہیں، میں بہادروں کے ساتھ۔ جو بے صبر ہے وہ بزدل ہے، اور جو صبر والا ہے وہ بہادر۔ تو یہاں فرمایا میں صابروں کے ساتھ ہوں۔ آگے اسی رکوع میں پھر آگے کیا فرمایا؟ وبشر الصابرین، اور فرمایا میری خوشخبریاں بھی صابروں کے لیے، میری خوشخبری بھی صابروں کے لیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں دوسروں کی غرض نہیں، جائیں جہنم میں۔ جو اہل سنت ہیں ان کے لیے میرا پیغام ہے قرآن و سنت میں مبنی۔ فرمایا قال بل سولت لکم انفسکم امرا، اور رونے پیٹنے والوں جھوٹے ہو، یہ تمہارا ڈھونگ ہے، یہ تمہارا ڈرامہ ہے جو تمہارے دلوں نے گڑا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اٹھاؤ قرآن میں، قال بل سولت لکم انفسکم امرا۔ آگے پڑھیے قرآن۔ جو مار کے آئے تھے نا، مار کے وہ رو پیٹ رہے تھے، جس کا مار کے آئے تھے وہ کہتا ہے فصبر جمیل، میں تو صبر کروں گا، صبر کروں گا، فصبر جمیل، اور صبر ہی سب سے اچھا کام ہے۔ یہ یعقوب علیہ السلام پہ مصیبت آئی، انہوں نے بھی صبر کیا۔ حضرت ایوب پر مصیبت آئی، 12 سال تک اللہ رب العزت نے جسم میں بیماری رکھی، باغات اجڑ گئے، اللہ کا امتحان آ گیا، اور جو بچے تھے وہ سب فوت ہو گئے، سوائے ایک زوجہ محترمہ کے، سب بیویوں نے ساتھ چھوڑ دیے۔ 12 سال تک بیماری رہی، مگر شکوہ نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا۔ صبح و شام اللہ رب العزت کا پیغام آتا تھا، میرے ایوب تیری صحت کیسی ہے، طبیعت کیسی ہے؟ تو ایک دن بھی روئے پیٹے نہیں، جب بھی پوچھا جاتا عرض کر الحمدللہ رب العالمین۔ تو دکھ دے میں تب بھی راضی ہوں، تو سکھ دے میں تب بھی راضی ہوں۔ تو یہ نبیوں کا صبر ہے، نبیوں کا صبر۔ اور نبی کیوں آتے ہیں؟ کہ ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہوتی ہے، اور اللہ نے یہ واقعات فضول میں بیان نہیں کیے، اسی لیے بیان کیے ہیں کہ ان کو سند بناؤ، ان کو سند بناؤ۔ امام الانبیاء کے غلاموں، پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نا مختلف نبیوں کا ذکر کیا، تو آگے پھر سب نبیوں کا کردار کیا بتایا؟ فرمایا کل من الصابرین،